نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 ربیع الاول درس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سالہ ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہماری گفتگو جاری اور ساری ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ حیا پر مشتمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، یعنی جس کے اندر ایمان ہے وہ باحیا ہوگا۔ اور ایمان کی ایک برانچ حیا ہے۔ حیا دل کی وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے انسان برے کام کرنے یا ناپسندیدہ بات کہنے سے رک جاتا ہے۔ یہ اندرونی احساس انسان کو پاکیزگی اور نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کو نگاہ نیچی رکھنے اور شرم و حیا اختیار کرنے کا حکم دے رکھا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جب بھی مرد اور عورت آپس میں گفتگو کریں تو ان کی نظریں نہ ٹکرائیں بلکہ نظریں جھکی ہوئی ہوں۔ سورہ نور کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ذکر میں نے تفسیر نجم النساء میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور جو کتاب نجم النساء ہے اس کے اندر بھی میں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ میں نے پھر عرض کی کہ چونکہ یہ ہمارا 10 منٹ کا لیکچر ہے، اس لیے اس کے اندر میں تفصیل بیان کرنے کی تفصیل نہیں بیان کرتا، تاکہ مختصر سے انداز میں ہمارا پیغام پہنچ جائے اور ہماری حاضری ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ہر دین کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اور اسلام کی خصوصیت حیا میں ہے۔ ہر دین کی ایک خصوصیت ہوتی ہے اور اسلام کی جو خصوصیت ہے وہ حیا ہے۔ اب آئیں، حیا ہم مختلف انداز میں کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیسے حیا کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر تو گناہ سے باز نہیں آتا تو جا ایسی جگہ جا کر جہاں تمہیں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ تو کم سے کم وہ جگہ زمین پر نہیں ہے، نہ آسمان پر ہے، نہ شرق و غرب میں ہے، نہ شمال و جنوب میں ہے۔ تو انسان کس گھمنڈ میں بیٹھا ہوا ہے؟ ہر وقت اس کو تاکا جا رہا ہے، ہر وقت اس کے نامہ اعمال کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کم سے کم وہ خدا سے تو شرم کرے۔ شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، بری حرکتیں کرتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، ٹک ٹاک کے اوپر فحش اور عریانی پر مبنی فلمیں دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، یہ تو سمجھے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حیا کرنا، یعنی ان کی سنت کو ترک نہ کر کے حیا کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، ان کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں، نماز نہ پڑھ کر، زکوٰۃ نہ دے کر، صاحب استطاعت ہونے کی شکل میں حج اور عمرہ نہ کر کے، روزے نہ رکھ کر، درود و سلام نہ پڑھ کر، کیا کر رہا ہوں میں؟ تو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے 10 مرتبہ خیال میں آئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہ کہیں ہو جائے، کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے،
تو یہ بھی حیا کی ایک قسم ہے کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ پھر تیسرے نمبر پہ لوگوں سے حیا کرنا، یعنی برے کاموں سے بچنا تاکہ معاشرے کے اندر عزت اور وقار قائم رہے۔ اس نیت کے ساتھ برے کاموں سے بچنا کہ معاشرے میں میری وجہ سے شر نہ پھیلے، میرے عمل کی وجہ سے برائی پروموٹ نہ ہو، میرے عمل کی وجہ سے برائی کرنے والوں کو طاقت نہ ملے، اور جب میں حیادار ہوں گا تو لوگ مجھے فالو کریں گے، اپنے گھروں میں مثالیں دیں گے کہ فلاں کا بچہ کتنا شرم و حیا کا پیکر ہے، اس میں کوئی برا عیب نہیں، کوئی بری خصلت نہیں۔ تو یہ ہے حیا۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، اپنے آپ سے حیا کرنا۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ تنہائی میں گناہ نہ کرنا اور اپنے ضمیر کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ نہ کرنا، یہ سمجھ لیں، میں سمجھتا ہوں اگرچہ چوتھی قسم ہے لیکن سب سے اہم اپنے اوپر ضبط کرنے کی یہ قسم ہے کہ آپ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تنہائی جو ہے یا شیطان کا دوست بن جاتا ہے یا رحمان کا دوست بن جاتا ہے۔ یا تو تنہائی میں ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، یا اس حد تک عبادت کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں فخر کے قابل ہو جاتا ہے۔ مالک کہتا ہے کہ دیکھو ملائکہ کی جماعت، یہ ہے وہ میرا بندہ، کوئی بھی نہیں اس کو دیکھ رہا، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اس نے برائی سے بچا رکھا ہوا ہے۔ تنہائی میں میں نوجوان سے مخاطب ہوں، زیادہ تر ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ تنہائی کے اندر، اس میں مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں، خود لذتی عمل کرتے ہیں۔ وہ عمل کرتے ہیں جس سے اپنے آپ کو لذت دی جائے، لیکن اس سے جسمانی طور پر نکاہت اور کمزوری ہو جاتی ہے، اور اپنے اعضائے مخصوصہ اور مخصوص وہ بھی نکارہ اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو خود لذتی کے لیے، صرف اکیلے پن میں اپنی لذت کو ریلیز کرنے کے لیے برا عمل کرنا، یہ بھی انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس سے نہ صرف اپنا جسمانی نقصان کریں گے، اخلاقی نقصان کریں گے، روحانی نقصان کریں گے، وجدانی نقصان کریں گے، بلکہ اپنی کیفیت جو ہے وہ بھی آپ بہت حد تک خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آج ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو حیا کے دائرے میں رکھیں گے، شرم کے دائرے میں رکھیں گے، غیرت کے دائرے میں رکھیں گے، اور کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے ہمیں ندامت ہو اللہ کے سامنے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور لوگوں کے سامنے، اور پھر اپنے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔